بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناظرہ رشیدیہ صفحہ نمبر 23. الدیباجۃ والمقدمۃ وبعد من الظروف الزمانیۃ واذا قطع عن الاضافۃ بنی کما ترى ها هنا والعامل فيه معنى الاشارۃ فی قوله هذه قواعد البحث. وبعد یعنی خطبہ کے بعد، اور لفظ بعد ظروف زمانیہ میں سے ہے. ظرف زمان اور ظرف مکان تو ظروف زمانیہ میں سے بعدو ہے، اور جب اس کو اضافت سے قطع کر لیا جائے، یعنی مضاف الیہ اس کا ذکر نہ کیا جائے اور وہ مضاف الیہ نیت میں ہو، یعنی محذوف ہو مگر منوی ہو، تو مبنی ہو جاتا ہے ضمہ پر. تو یہ بعدو ان ظروف زمانیہ میں سے ہے، جب اضافت سے قطع کر لیا جائے تو یہ مبنی ہو جاتا ہے کما ترا، جیسا کہ تم یہاں دیکھ رہے ہو کہ بعدو مبنی ہے، مبنی برسا. والعامل فی ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے اگرچہ لفظاً عامل ظاہر نہیں ہوا، لیکن معنن محلن یہ کیا واقع ہوگا، معمول ہوگا، تو اس پر عامل کیا ہے؟ تو فرمایا والعامل فیہ معنی الاشارۃ، اس میں عامل ہے معنی اشارہ. چونکہ بعدو کے بعد ہذہ قواعد البحث ہے، تو ہذہ جو اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ یہ متضمن ہوتا ہے معنی اشارہ کو، یعنی ہذہ کا معنی اشیر، تو اشارہ کا معنی جو ہذہ میں موجود ہے وہ معنی اشارہ بعدو میں عامل ہے، کہ محلن اس کو مفعول فی بنا رہا ہے. فی قولہ جو اشارہ کا معنی پایا جاتا ہے ہذہ قواعد البحث میں، جو ہذہ ہے اس میں. اچھا، بات ختم. ترک الفاء، مصنف نے ہذہ میں فا کو ذکر نہیں کیا. عام طور پر بعد و فہذہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے، یعنی بعد کے بعد فا ذکر کیا جاتا. انہوں نے فا ترک کر دیا. کیوں؟ لِأَلَّا يَحْتَاجَ إِلَىٰ تَوَہُّمِ الْمُتَوَہِّمِ بھی ہو سکتا ہے اور متوہم بھی ہو سکتا ہے. لِأَلَّا تاکہ محتاج نہ ہو کسی متوہم، توہم کرنے والے کے توہم کی طرف، یا متوہم کے توہم کی طرف. اگر متوہم ہوگا تو توہم جو مصدر ہے اس کی اضافت مفعول بہ کی طرف ہوگی، اور متوہم اگر اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو توہم جو مصدر ہے اس کی اضافت فاعل کی طرف ہوگی. تو چونکہ عام طور پر ایسے مواقع میں ذکر کیا جاتا ہے اما، یعنی بعد سے پہلے اما بعد، تو اما بعد جب اما آ گیا تو اس کے جواب میں فا آتا ہے. تو اب اگر یہاں دو احتمال ہے، ایک تو یہ کہ بعدوں سے پہلے اما مقدر مانا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ توہم کیا جائے. یعنی توہم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہم کر لینا کہ یہاں اما مذکور ہے، چونکہ عام طور پر ایسے مواقع میں اما ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ حکم ہوا، حکم کاذب ہو گیا اپنے ذہن کی بنیاد پر. اچھا، اور یہ مقدر تو یہ یعنی محذوف ماننا، مقدر ماننا. تو مقدر جو ہوتا ہے یہ حکم صادق ہوتا ہے، یہاں لفظ میں مذکور نہیں ہے، یہ بتانا ہے، حذف کر دیا گیا لفظ میں. اور رضی نے یہ کہا ہے کہ تقدیر اما کو مقدر ماننے کے لیے ضروری ہے
کہ اما کے بعد جو ہے یا تو امر کا صیغہ ہو یا نہیں کا صیغہ ہو، امر کا صیغہ یا نہیں کا صیغہ ہونا ضروری ہے، اور اگر امر کا صیغہ یا نہیں کا صیغہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہاں مقدر ماننا صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اس سے پہلے منصوب ہونا چاہیے کہ اما سے پہلے منصوب ہو اور اما کے بعد یہ امر کا صیغہ ہو یا نہیں کا صیغہ ہو تو اس جگہ اما کو مقدر مانا صحیح۔ اور یہاں چونکہ یہ اما کے بعد یعنی اس کے بعد نہیں کا صیغہ یا امر کا صیغہ نہیں ہے تو اس لیے تقدیر درست نہ ہوگی، ہاں توہم درست ہو سکتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے فا ذکر ہی نہیں کیا کہ اما متوہم کی طرف، توہم اما کی طرف محتاج ہو جائے، یعنی اب جو ہے حاضی اس میں اشارہ لایا گیا تو اس سے مراد کیا، تو یعنی ما حضر فی ذہن، حاضی سے اشارہ کیا گیا اس مرتب حاضر فی ذہن کی طرف، جو کتاب کا خاکہ ذہن میں جو موجود ہے، جو کتاب اس موجود فی ذہن کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا، یعنی جو ذہن میں حاضر ہے۔ کیا ذہن میں حاضر ہے؟ من المرتب، من بیانیہ ہے، وہ عمدہ مرتب اور جو مبصر کی صورت میں لا دیا گیا ہے، جو گویا کہ ایسا ہے جو گویا کہ دکھائی دے رہا ہے، جبھی تو غیر مبصر کو چونکہ موجود ذہنی جو ہوتا ہے وہ مبصر نہیں ہوتا، تو پھر اس میں اشارہ مبصر ہی کی طرف ہوتا ہے، تو پھر تاکہ اشارہ صحیح ہو جائے تو ذہن میں جو مرتب عمدہ طریقے سے جو مرتب کیا گیا اس کو مبصر کی صورت میں لا دیا گیا، تو اب تاکہ اشارہ صحیح ہو جائے، تو یہاں حاضی سے مراد وہ جو ذہن میں حاضر ہے مرتب، عمدہ مرتب جو کہ لا دیا گیا ہے، مبصر کی صورت میں ڈال دیا گیا ہے، وہ امور کلیہ ہیں، یعنی یہ امور کلیہ، امور یہ قواعد، بحث کے قواعد ہیں، قواعد جو ہے قاعدۃ کی جمع یعنی امور کلیہ، جن کے ذریعے صحیح اور جن کے ذریعے پہچان مفہوم ہو بحثوں کی جزیات، ان صحیح بحثوں کی جزیات جو کہ ممتاز ہیں سقیم سے، سقیم بحثوں سے۔ صحیح بحث جو نتیجہ خیز ہو اور سقیم بحث جو غیر منتج ہو، صحیح نتیجہ دینے والی بحث نہ ہو، تو صحیح ابحاث جو کہ ممتاز ہیں سقیم ابحاث سے، ان ابحاث کے جزیات کی معرفت جس کے ذریعے سے ہو۔ والبحث فی اللغت، بحث کا معنی لغت میں تفحص اور تفتیش ہے، تلاش ہے، اور اصطلاح میں اطلاق کیا جاتا ہے کسی شے کا دوسرے شے پر حمل کرنا، اور نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنے پر، کہ اصطلاح میں بحث سے مراد یا تو ایک شے کو دوسری شے پر حمل کرنا، یا اور نسبت خبریہ کو دلیل ثابت کرنا، یا مناظرہ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بحث۔ والمراد ہا ہونا ثالث المعانی، اور مراد اس جگہ تیسرا معنی ہے، یعنی مناظرہ، بحث سے مراد مناظرہ۔ ولا صنعت فی ارادۃ المعنی الثانی، اگر معنی ثانی مراد لیتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معنی ثانی کیا ہے؟ اثبات نسبت الخبریت بالدلیل، نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا۔ سوا انہ لا یصدق علی المنع،
مگر یہ ہے کہ اس صورت میں اگر بحث سے مراد لیں دوسرا معنی یعنی اثبات النسبت الخبریت بالدلیل، تو ایسی صورت میں یہ بحث صادق نہیں آئے گا منع پر، کیونکہ منع جو ہے یہ کسی چیز کو نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دلیل کے معین مقدمہ پر دلیل طلب کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ بحث اس پر صادق نہیں آئے گا، سوا انہ لا یصدق علی المنع، سوا اس کے کہ بحث اس تعریف کی بنیاد پر منع پر صادق نہیں آئے گا۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ لازم آئے گی کہ صادق آ جائے گا معلل کے کسی حکم کو استدلال سے ثابت کرنے پر بغیر کسی خصم کے جو اس کی مخاصمت فی الحال مخاصم ہو، کوئی سامنے موجود نہیں ہے جو اس کی مخاصمت کرتا ہو، صرف خود اکیلے کسی حکم کو دلیل سے ثابت کرنا پائے جائے تو لازم آئے گا کہ یہ بھی بحث ہو جائے۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَلِيقُ إِرَادَتُهُ، رہا پہلا معنی کیا؟ کسی شے کو دوسری شے پر حمل کرنا، وہ مراد لینا کسی طرح درست نہیں ہوگا۔ اما الاول، رہا پہلا، فلا یلیق ارادتہ، تو اس کو مراد لینا درست نہیں، کیوں؟ لأنہ یصدق علی کل حکم فی الذہن او فی المقال، اس لیے کہ اس صورت میں بحث صادق آ جائے گا ہر اس حکم میں جو ذہن میں ہو یا جو کہ اللفظ میں ہو، تو جو بھی حکم ہے ایک شے کا دوسری شے پر حمل کرنا پایا جا رہا ہے، لفظ میں ہو جیسے زید قائم کہا جائے، یا ذہن میں ہو حکم ذہنی ہو، تو وہ کوئی بھی حکم خواہ وہ ذہن میں ہو یا الفاظ میں ہو مقال میں بول چال میں، وہ ان کے اوپر بحث صادق آ جائے گا۔ متضمنۃ، یہ خبر ہے بعد خبر، ہذہ مبتدا، قواعد البحث پہلی خبر، اور دوسری خبر ہے متضمنۃ، یہ قواعد بحث ہے متضمن ہے، تو کہا کہ یہ متضمنۃ رفع، اس کو مرفوع کیا گیا علی انہ خبر بعد خبر، کہ ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہے، کیونکہ ھذا مبتدا پہلی خبر ہے قواعد البحث اور دوسری خبر متضمنۃ، یا یہ کہ حال ہونے کی بنیاد پر یہ منصوب ہے، یعنی ھذہ قواعد البحث جو ہے یہ قواعد البحث ہو جائے گا ذوالحال اور متضمنتاً ہو جائے گا حال، اور چونکہ یہ اس میں اشارہ فعل کا معنی رکھتا ہے اس لیے معنی مفعولیت پائی جاتی ہے ان کے اندر، تو اس حال میں کہیں متضمن ہو تو کہا کہ یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، لما یعنی متضمن ہے کس کو؟ لما، ما سے مراد امور، ایسے امور کو جن کو مستحضر رکھنا فن مناظرہ میں واجب ہے، ذہن میں مستحضر رکھنا فن مناظرہ میں واجب ہے، وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ آدَابِ اثبات المطلوب او نفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم، فن مناظرہ میں، اور فن مناظرہ کی تعریف بیچ میں بیان کر دی کہ وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے پہچانی جائے مطلوب کو ثابت کرنے یا مطلوب کی نفی کرنے یا مطلوب کی دلیل کی نفی کرنے، مطلوب کو ثابت کرنے یا مطلوب کی نفی کرنے یا مطلوب کی دلیل کی نفی کرنے کے آداب کی کیفیت، مقابل مد مقابل کے ساتھ یعنی خصم کے ساتھ۔ الباحثی، یہ صفت ہے موصوف ہے فی فن المناظرہ میں، فن مناظرہ، فی فن المناظرۃ الباحثی،
تو فن جو ہے یہ مضاف ہے مناظرہ کی طرف، اور یہ فن مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کے اب موصوف اور باعث اس کی صفت ہے کہ فن مناظرہ جو بحث کرتا ہے بحث کی کیفیت سے. کیا مطلب؟ تو کہا کہ من کون ہی بحث کی کیفیت کیا ہے، یعنی احوال، جیسے کہ بحث کا صحیح ہونا یعنی نتیجہ خیز ہونا، یا سقیم ہونا، مسموع ہونا، قابل سماعت ہے کہ نہیں، یا غیر مسموع ہونا. جو کوئی ذرا جو بحث کرتا ہے بحث کی کیفیت سے، کیوں؟ تو غرض و غائد بیان کر رہے ہیں. سیانتاً للذہن یعنی دلالتی، ذہن کو بھٹکنے اور گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی لے یسون ذہن المناظر، تاکہ مناظر کا ذہن محفوظ رہے کسی ایسے راستے پر چلنے سے جو مطلوب تک نہ پہنچاتا ہو. اس لیے کہ چلنے والا جب تک نہ جانے اس راستے کو جس راستے پر وہ چل رہا ہے اور اس کی رعایت، جن کی رعایت واجب ہے ان کی رعایت نہ کرے، اس طریق پر اس راستے پر چلنے میں جس بات کی رعایت واجب ہے اس بات کی رعایت نہ کرے، ربما یخطئ، تو بسا اوقات خطا کر جاتا ہے اور نہیں پہنچتا اس تک جس تک پہنچنے کا اس نے ارادہ کیا ہے. مرتبتن، یہ مرتبتن یہ بھی مرفوع ہے، رفع ہے اسی طریقے پر جیسے ما سبق میں گزرا، یعنی متضمنتن کے بارے میں جو تقریر گزری کہ متضمنتن مرفوع ہے اس بنیاد پر کہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے یا حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، تو ویسے ہی مترتبتن یہ مرفوع ہے اسی طریقے پر، یعنی خبر کے بعد یہ تیسری خبر ہے، یا منصوب ہے اس طریقے پر کہ وہ حال ہے. اچھا، اب حال ہونے میں دو صورت ہیں، یا تو حالین مترادفین ہو جائیں گے یا حالین متداخلین، حال متداخلہ. حال مترادفہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذوالحال سے دو حال، لہذا حال مترادفین کی صورت یہ ہوگی کہ ہی یہ بن گیا اس میں اشارہ قواعد البحث ذوالحال، اور متضمنتاً پہلا حال اور مرتبتاً دوسرا حال، اور یہ کہ حالین متداخلہ. حال متداخلہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قواعد البحث ذوالحال، اور متضمنتن یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ جو فاعل بن رہا ہے وہ ذوالحال، اور مرتبتاً حال. تو مرتبتاً حال واقع ہے اس سے پہلے جو حال مذکور ہوا اس حال کی ضمیر سے، یعنی حال کی ضمیر، حال کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال، اور مرتبتاً حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے متضمنہ کا فاعل، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے اب حال بنا کس کا؟ قواعد البحث. یہ ہو گیا حال متداخلہ. تو اب مرتبہ یا تو مرفوع ہے دوسری خبر کے بعد تیسری خبر ہونے کی وجہ سے، یا منصوب ہے اس بنا پر کہ وہ حال واقع ہے. اب حال ہے تو مترادفہ ہے کہ متداخلہ ہے. اچھا، اب علی مقدمتن، یہ اس کا تعلق مرتبہ سے کہ مرتب ہے ایک مقدمہ پر، وہی ما یتوقف علیہ الشروع فی المقاصد علی وجہ البصیرت. مقدمہ کہتے کس کے ہیں؟ مقدمہ وہ ہے جس پر مسائل مقاصد کو بطریق بصیرت شروع کرنا موقوف ہو. اچھا، اور یہ مرتب ہے ایک مقدمہ، وہ ابحاث 9 ابحاث، وہ خاتمتین، اور ایک خاتمہ پر